فاطمہ زہرا کو اگر ہٹا لیا جائے درمیان سے تو نہ امامت باقی رہتی ہے نہ نبوت باقی رہتی ہے۔ نبوت اور امامت کے توازن کو آج دنیا میں باقی رکھے ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کی ذات، فاطمہ زہرا کے کارنامے۔ فاطمہ دلیل ہے علی کی حقانیت کے لیے، فاطمہ دلیل ہے غدیر کے اثبات کے لیے، فاطمہ دلیل ہے تشیع کے حق پر ہونے کے لیے۔ کیسے دلیل ہے؟ شیعوں کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین جنہوں نے الغدیر نام کی بہت عظیم کتاب لکھی شیعوں کی، الغدیر۔ ایک مرتبہ گئے سفر پر، کہاں؟ اب مکہ حج کرنے کے لیے، اور جب مکہ حج کرنے کے لیے گئے تو بڑے بڑے وہاں علماء موجود تھے، علماء بڑے بڑے علماء اس زمانے کے موجود تھے۔ انہیں پتہ لگا کہ امینی حج کرنے آئے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا بڑا غدیر غدیر کرتے ہیں، بڑا علی علی کرتے ہیں، آج امینی کو پکڑ لو، آج امینی کو پکڑ لو، آج امینی کے ساتھ مناظرہ کریں گے، آج امینی کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ علامہ امینی آتے ہیں، آنے کے بعد ایک یہودیوں کا عالم دین، ایک وہابیوں کا عالم دین ان سے کہتا ہے کہ علامہ آج رات میں آپ کی ہمارے گھر پہ دعوت ہے، تشریف لائیے گا۔ علامہ کہتے ہیں دعوت میں ایک شرط پہ قبول کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا میں یہاں خدا کی عبادت کرنے آیا ہوں، کوئی مناظرہ کرنے نہیں آیا، لہذا میں فقط خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اگر دعوت کرنی ہے تو فقط دعوت کی جائے، کوئی بحث و مباحثہ نہ ہو۔ کہ ٹھیک ہے، وعدہ رہا فقط دعوت ہوگی، وعدہ رہا دعوت ہوگی، دعوت کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ آ گئے علامہ، رات کو دعوت کا انتظام ہوا، سارے بڑے بڑے علماء دعوت میں آئے ہوئے تھے، سارے بڑے بڑے علماء۔ اور ایک مرتبہ علامہ امینی کو بھی بٹھایا گیا، جگہ دی گئی، کہا علامہ امینی سے کہا گیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں سب، آپ یہ نہ سمجھیے گا مناظرہ کرنے آئے ہیں، کہ بس دعوت ہے، بس دعوت ہوگی۔ دعوت تمام ہوئی، اور جیسے ہی دعوت تمام ہوئی صاحب خانہ نے جو حرکت سوچی تھی اسی کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ علامہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے علی کے چاہنے والوں کو ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی، بدنام کرنے کی، مگر مولائے کائنات کا احسان علی کے چاہنے والوں پر ہے کہ علی کے چاہنے والے اس بات سے گھبرائے نہیں کہ انہیں علی کے نام پر کوئی رسوا کر سکتا ہے، کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ تمہیں ذلیل کرنے والے ذلیل ہو جائیں گے، مگر علی والے قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کھڑے ہو گئے، کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہیے؟ کا مناظرہ کچھ نہیں ہوگا، پھر بے فکر رہیے۔ کا پھر کیا ہوگا؟ کہ جتنے بھی عالم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر، ہر عالم ایک حدیث صحابی کی شان میں سنائے گا، ہر عالم ایک حدیث سنائے گا صحابی کی شان میں، اور پھر آخر میں آپ کی باری آئے گی اور آپ بھی ایک حدیث سنائیں گے۔ بس یہ علمی گفتگو ہوگی، سب حدیثیں سنائیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے۔ علامہ نے کہا کہ رہنے دو، رہنے دو، یہ کام بھی نہ کرو۔ علامہ ڈر رہے تھے، کہاں علامہ ڈر رہے تھے، مگر علامہ کو اپنی بے عزتی کا خوف نہیں تھا، علامہ کو ان کی بے عزتی کا خوف تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس کا مہمان ہوا ہوں اسی کو بے عزت کر دوں۔ کہا یہ بھی رہنے دو۔ کہا نہیں، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ کیجیے۔ سب کی باری آئی، اب ایک ایک کھڑا ہوتا تھا اور ایک صحابی کی شان میں حدیث سناتا تھا، دوسرا بیٹھتا تھا، تیسرا کھڑا ہوتا تھا، صحابی کی شان میں حدیث سناتا تھا، تیسرا بیٹھتا تھا، چوتھا کھڑا ہوتا تھا، صحابی کی شان میں حدیث سناتا تھا۔ جتنے بھی 10-15 تھے سب کھڑے ہوئے، صحابی کی شان میں حدیث سنائی، بیٹھ گئے۔ آخر میں علامہ کا جو ہے نمبر آیا، آخر میں علامہ کی نوبت آئی۔ علامہ سے کہا گیا امینی آپ بسم اللہ کیجیے۔
ایک حدیث سنائیے. امینی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہا کہ میں بس ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہا اس حدیث کے صحیح ہونے کی، اگر صحیح ہے تو ایک ایک عالم کو زبان سے تائید کرنی پڑے گی، صحیح ہے. اور اگر غلط ہے تو ایک ایک عالم کو کہنا پڑے گا علامہ یہ حدیث غلط ہے. کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، ایک ہی تو حدیث سنائیں گے، تائید کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے. دیکھیں فاطمہ غدیر کے اس بات کی دلیل ہے، فاطمہ علی کی حقانیت کی دلیل ہے. علامہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا رسول نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا موتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے مگر اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. سارے حیران تھے یہ کیسی حدیث انتخاب کر لی. کہا حدیث سن کے سب پریشان ہو گئے کیونکہ پتا تھا اب نتیجہ کیا ہونے والا ہے. کہا حدیث سن لی؟ کہا سن لی. کیا حدیث تھی؟ کہا جو مر جائے مگر اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. کہا سب سمجھتے ہیں؟ کہا ہاں. ایک سے پوچھا حدیث صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے. دوسرے سے پوچھا حدیث صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے. تیسرے سے پوچھا حدیث صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے. تمام کے تمام افراد نے اس بات کی گواہی دی کہ حدیث صحیح ہے. اب علامہ نے سوال کیا بتاؤ فاطمہ کا امام کون تھا؟ بتاؤ فاطمہ کا امام کون تھا؟ اب عزیزان محترم فاطمہ کے امام جیسے ہی یہ سوال کیا علماء نے بیان کیا کہ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلا باہر نکل گیا، دوسرا باہر نکل گیا، تیسرا باہر نکل گیا، جتنے بھی تھے سب باہر نکل گئے. مناظرہ تمام ہو گیا. آخر کیوں جواب نہیں دیا؟ کہا یہ ایک ایسا سوال تھا جس میں دونوں طرف ڈیڈ لائن تھی. اگر یہ کہتے کہ فاطمہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا تو بھی غلط تھا کہ وہ کائنات کا رسول جو ہدایت پہنچانے کے لیے آیا تھا اس کی بیٹی خود ہدایت نہ حاصل کر پائی معاذ اللہ. اگر یہ کہتے تب بھی رسوا ہو جاتے. اور اگر یہ کہتے کہ نہیں اس حدیث پہ فاطمہ نے عمل کیا تھا تو پھر ایک اور سوال ہوتا کہ اگر اس حدیث پہ فاطمہ نے عمل کیا تھا تو ذرا زمانے میں تلاش کر کے بتاؤ کہ فاطمہ کا امام کون تھا. اب زمانہ ہم سے نہ یہ کہے کہ فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے. آپ فلاں کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں کو بھی نہیں مانتے، آپ فقط علی کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ایک معیار موجود ہے، ہم اس معیار سے نیچے نہیں آ سکتے. زمانہ یہ نہ بتائے کہ فلاں کی فضیلتیں کیا ہے، ہم ایک ہی شرط پر امامت مانیں گے، ہمارا امام وہ ہے جو فاطمہ کا امام ہے. سلوات پڑھتے ہوئے